کیونکہ بات ہی اتنی وزنی ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جا رہا ہو نا اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو. یہی ایک طریقہ ہے کہ تم قرآن پر غالب آ سکو، کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن پہ غلبہ کیسے ہوگا. کیونکہ اتنی لاجیکل یہ بک ہے کہ اس کا ہم لاجیکل آنسر تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم شور مچا کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہ خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں. جب لوگ سنیں گے ہی نہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ آج بھی یہ یاد رکھیے گا، جو یہ کہتا ہے نا کسی کی بات نہیں سننی، تو سب سے بڑی دلیل اس کی باطل پہ ہونے کی یہی ہے. اگر تم اپنے عقائد میں کانفیڈنٹ ہو تو کہو کہ جی ہماری بات تو 24 کیرٹ سونا ہے جی، پیش کریں قرآن و سنت پہ. کوئی اور بھی بات کرتا ہے آپ سنیں اس کی بات اور چیک کریں، اور جو کہ کسی کی سننی ہی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے. کیونکہ وہ تو پچ کھیڑنا چاہتا ہے نا، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کھلے معجزات لے کر. دو بڑے معجزات ان کے کیا تھے؟ عصا پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، وہ آگے سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آئے گی. اور دوسرا اپنے گریباں سے یوں ہاتھ نکالتے تھے تو یہ ہتھیلی بالکل سورج کی طرح روشن ہو جاتی تھی. اور اس کے علاوہ بھی 7 معجزات اور ہیں سورۃ الاعراف میں، جو مختلف موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ان اسرائیلیوں کے اوپر، اسرائیل کے جو مخالفین تھے فرعونی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینڈکوں کا عذاب، کھٹمل کا عذاب یہ آئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام تو اتنی کھلی نشانیاں لے کے آئے، لیکن ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون. لیکن تمہاری یہ حالت ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان بھی لائے، ان کو پیغمبر بھی مانا، لیکن چند دنوں کے لیے وہ کوہ طور پہ گئے تو تم نے ان کے پیچھے سے بچڑے کو پکڑ لیا، اس کو خدا ڈکلیئر کر دیا، جبکہ تم ظلم کر رہے تھے. اچھا آپ اندازہ کریں کہ وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، ابھی فوت نہیں ہوا، صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گیا ہے تو 70,000 اس نبی کے صحابہ مرتد ہو گئے. صحابہ ہی تھے نا، نبی پہ ایمان لائے سب کچھ. اور ہماری جو یہ امت ہے اس پہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ امت توحید ہے. آج پیغمبر کو دنیا سے گئے آلموسٹ 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود مائنیوٹ خرابیاں ضرور آئیں عقیدوں میں شرک کے اعتبار سے، لیکن شرک جلی نہیں آیا. آج بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک کر رہے ہیں نا، ان کو بھی آپ مشرک ہیں تو وہ برا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں محمد عبدہ ورسولہ، اور اب ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں. ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کا نہ تو بیٹا مانتے ہیں، ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں. مسئلہ استانت میں جو ایشو آتا ہے وہ الگ اپنی جگہ، لیکن وہاں پہ بھی وہ کہیں گے ہم معبود نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں. تو ایز فار ایز توحید فی ذات از کنسرنڈ، اللہ کی ذات میں جہاں تک توحید کا جو ایشو ہے یا شرک فی ذات کے حوالے سے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. خاص کرم ہے اس امت کے اوپر، یہ قیامت تک کے لیے اس حوالے سے ایک یونیک امت ہے. باقی جو عقائد کی خرابیاں ہیں کم از کم وہ بھی دور کی جا سکتی ہیں، کیونکہ کتاب سلامت ہے. اگلے انبیاء کی تو کتابیں بھی چینج ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے تو بچڑے کو الہ کے طور پہ مان لیا تھا، جبکہ تمہیں یہ بات پتہ تھی، یہ ظلم جب کر رہے تھے نا تمہیں علم تھا یہ ظلم کر رہے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، تم سے مراد تمہارے آباء و اجداد سے 6 لاکھ ساتھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، 12 قبائل میں 50 ہزار کے. ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا. یہ وہ جو پہلے جتنے واقعات آئے ہیں نا وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں اس میں، کہ وہ
طور پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ اللہ نے بادل کی طرح سسپینڈ کر دیا ان کے سروں کے اوپر، اور کہا کہ پکڑو اس کتاب کو، تورات کے اوپر چلو۔ اب اتنی بڑی جب دھمکی ان کو لگائی گئی تو اس وقت تو بڑی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اس دھمکی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کتاب اللہ کو مان لیا، لیکن بعد میں اس کا پاس نہیں رکھ سکے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ہم نے کہا تھا پکڑو اس کتاب کو پوری قوت کے ساتھ۔ پوری قوت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس پہ شکنجہ مضبوط کر لو، مراد ہے اس کی تعلیمات کو پکڑو۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم جی قرآن تو پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کرنی ہے اس کی، صرف اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے پوری قوت کے ساتھ۔ مراد یہ کہ کتاب اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، جیسا کہ حق ہے اس کی پیروی کرو۔ واسمعوا، اور غور سے سنو اللہ کی تعلیمات کو۔ قالوا سمعنا وعصینا، لیکن ان کی حالت یہ تھی وہ کہتے تھے کہ سنا اور نافرمانی کی۔ یہ بڑے جگت باز تھے، جان بوجھ کے انبیاء کی تعلیمات کو بدل دیتے تھے۔ کہا گیا کہ تم نے اریحہ شہر جب فتح ہو شام کا، اس میں داخل ہونا ہے، حطۃ